الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے پیارے دوستو، آج ہم دوسرا پارٹس اوصاف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک آنکھیں آئیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسے ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک کے متعلق فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. شب اسرا میں آیات و تجلیات ذات الہی کا نظارہ کرتے ہوئے آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یعنی ہر لحاظ سے مکمل و اکمل رہی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں انتہائی حسین و جمیل و خوبصورت قدرت الہی سے مکین اور بلکہ دراز تھی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں قدرے پتلی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر نہ ہنستے تھے بلکہ مسکراتے تھے. لہذا کریم علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے. جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے طابع کی طرف دیکھتا تو کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما ڈالا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں ڈالا ہوا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی سفیدی میں سرخ دور سے پڑے ہوئے تھے. آنکھوں کی سفیدی میں یہ سرخی علامات نبوت سے ہے، کیونکہ سابقہ کتب سماوی میں لکھا گیا ہے کہ جہاں دوسری علامات مذکور تھی وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نشانی بھی درج تھی. یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تو بحیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں علامات نبوت دیکھ کر ہی نے ملک شام جانے سے منع کر دیا. جو علامات اس نے دیکھی ان میں بھی یہ بھی ایک علامت تھی. بحیرہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر پوچھا کیا یہ سرخی مستقل رہتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی؟ اہل قافلہ نے بتایا کہ ہمیشہ رہتی ہے. پھر بحیرہ نے نیند کے متعلق احتیاط کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی اور دل بیدار ہوتا ہے. یہ سن کر بحیرہ نے کہا اے ابو طالب، ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ تیرے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی. یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں فوراً واپس لے جا کیونکہ یہودی ان کی برائی کے ڈر پہ ہوں گے. مبارک آنکھوں کی رنگت کے متعلق پیار فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحیم بن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں یعنی پتلیاں نہایت ہی سیاہ اور بلکہ دراز تھی. ابن عدی بہقی اور ابن اساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جیسے کہ روشنی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے نرالی آنکھیں عطا فرمائی اور ان معجزہ آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہس پشت بھی ویسا ہی دیکھتے جیسے سامنے دیکھتے. ایک دن صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ بعض صحابہ نے رکوع و سجود صحیح نہ کیا. غور کیجیے گا، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو لوگوں نے پیچھے سے رکوع و سجود صحیح نہ کیا تو ان کو ڈانٹا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نماز نہ ادا کرنے والوں سے فرمایا تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو حالانکہ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ اور نہ ہی تمہارا رکوع پوشیدہ. یعنی سجدہ رکوع میرے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کہ ہم کو نماز ظہر پڑھائی. صفوں کے پیچھے یا آخری صف میں ایک آدمی تھا جس نے نماز اچھی طرح نہ پڑھی. جب اس نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے آواز دی
کہ او فلاں کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو دیکھتا نہیں کہ کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھ سے پوشیدہ نہیں، چھپا ہوا نہیں، ظاہر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ تو زمین کی بات ہے، یہ تو زمین کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نگاہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو مسجد نبی میں کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کو دیکھ لے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مشکاہ شریف کے باب صلاۃ الکسوف سے ظاہر ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف زیادہ سے زیادہ بیان کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف سنیں سمجھیں تاکہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب